انیس ہے اور میں جوائن ہینڈس وتھ NNH کی فاؤنڈر ہوں اور حنا دانیال کی بہن ہوں اور ایک اپنا برانڈ بھی رن کر رہی ہوں HNH کلیکشن بائی حنا انیس کے نام سے. بہت سارے لوگ انسٹا پہ فیس بک پہ میسیجز کر رہے ہیں کہ حنا دانیال کو کیا ہوا ہے. یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم آپ تک ایکچوئل بات پہنچا سکیں، کیونکہ پچھلے ایک ہفتے سے ہم لوگ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ ہم کسی کی بھی بات کا جواب دے سکیں. تو یہ ویڈیو اسی لیے ہم بنا رہے ہیں کہ ہم اس کے فینس کو بتا سکیں کہ ایکچوئل اس کے ساتھ ہوا کیا تھا. حنا کو تقریباً 8 جون کو ان کے ہسبینڈ کی مجھے کال آئی تھی کہ حنا اس کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور آپ گھر آ جاؤ. میں بالکل نارمل سمجھی، میں نے کہا شاید مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ میرے پیرنٹس جو تھے وہ کراچی میں موجود نہیں تھے. میں نے کہا دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف مل کے میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، مجھے بلانا چاہ رہے ہیں گھر. میں خوشی خوشی گھر گئی اپنی بیٹی کے ساتھ، دیکھا تو بیل بجائی، بیڈ پہ وہ لیٹی ہوئی تھی. میں نے اس کو ہاتھ رکھا، میں نے بولا بیٹا کیا ہو گیا ہے نا؟ تو اس سے بولا نہیں جا رہا تھا. اس کا فیس جو تھا یہاں سے اس کا لوئر لپ سلائٹلی سا ٹیڑھا ہو گیا تھا. اس نے جیسے مجھے جواب دیا ویسے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کچھ پیرالائز ہوتی جا رہی ہے، اس سے بولا نہیں جا رہا. پھر اس نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے ہاتھ اٹھا کے بتایا کہ حنا یہ والا ہاتھ کام نہیں کر رہا. تو میں نے اس کے ہسبینڈ کو بولا فوراً چلو. ہم دونوں نے اس کو فوری طور پہ اٹھایا، بغیر کوئی سیکنڈ منٹ ضائع کیے ہوئے ہم اٹھا کے اسٹریٹ اس کو لیاقت نیشنل لے کے گئے. لیاقت نیشنل میں ایمرجنسی میں اس کو لے کر گئے. ایمرجنسی میں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں ڈاکٹرز آ جاتے ہیں، ڈفرینٹ ڈاکٹرز آ گئے. انہوں نے الگ الگ ڈاکٹرز نے آ کے اس کی ایگزامینیشن شروع کی. لاسٹلی جب اس کی باڈی پارٹ پیرالائز ہو رہا تھا تو نیورو آئیں. نیورو بھی آپ کو پتہ ہے وہاں سرجن تو ER میں موجود نہیں ہوتے، جو نارمل ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ آئیں. انہوں نے چیک کیا، انہوں نے چیک کر کے بولا آپ اس کا CT کرا لیں. ہم نے فوری طور پہ CT کرا لیا. CT کرایا تو جب میں اس کے ساتھ CT اسکین روم میں موجود تھی، باہر جب اس کی رپورٹ آئی تو ڈاکٹر نے بولا مجھ سے کہ آپ، اور اس کے ہسبینڈ کو بولا کہ آپ دونوں میرے روم میں آ جائیے. بیسکلی ریڈیولوجی روم میں CT اسکین کرتے وقت کوئی سینئر ڈاکٹر موجود نہیں تھا. ہاؤس ورکرز تھیں ان کی، جو ہاؤس ورکرز موجود ہوتی ہیں، جو پریکٹس کر رہی ہوتی ہیں، وہ موجود تھیں. انہوں نے کہا ہم نے اپنے سینئر ڈاکٹر سے تھرو واٹس ایپ اس کی رپورٹس کنسلٹ کی ہیں، ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اس کو کہیں کلاٹنگ ہے، ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اس کو ایسا ہو رہا ہے، ہمیں یہ لگ رہا ہے اس کو یہ ہو رہا ہے. میں نے ان سے یہ بولا کہ آپ کے سینئر ڈاکٹر کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا سینئر ڈاکٹر تو نہیں ہے، میں موجود ہوں، میں تھرو واٹس ایپ ان کو دکھا رہی ہوں ساری چیزیں. ہمارا پیشنٹ ہمارے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے اور ڈاکٹر اتنی آسانی سے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم واٹس ایپ پہ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ میں نے بولا اس کا کیا پروسیس ہے؟ انہوں نے کہا ایک اسٹنگ اس کے برین میں ڈالی جائے گی، 30-40% چانس ہے کہ اس کی کلاٹنگ ریموو ہو جائے. اس پہ میں نے ان سے پوچھا کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں، کچھ ڈیٹیل دیجئے. تو انہوں نے اس پہ بتایا کہ جب اسٹنگ انٹر ہوتی ہے برین میں تو برین کیونکہ اتنا نازک ہوتا ہے، اس کی وینز اتنی ساری ہوتی ہیں، تو سائڈ کی جو وینز ہیں وہ بھی ڈیمیج ہوتی ہیں. تو میں نے اس سے پوچھا کہ پھر اس سے کیا ہوگا حنا کو؟ تو انہوں نے کہا اس کا کوئی بھی باڈی پارٹ ہمیشہ کے لیے پیرالائز ہو سکتا ہے. ان سے میں نے کہا کہ آپ اپنے کسی سینئر ڈاکٹر سے میرا کنسلٹ کرا دیجئے، میں اوپینین لے لوں ان سے. انہوں نے کہا آپ 11 لاکھ روپے کاؤنٹر پہ جمع کرا دیجئے تو ہم فوری طور پہ اس کا پروسیس شروع کر دیتے ہیں، اور سینئر ڈاکٹر تو اس صورت میں ہی ہاسپٹل میں آئیں گے جب آپ کاؤنٹر پہ 11 لاکھ روپے جمع کرائیں گے. آپ لوگ مجھے جواب دیجئے اس بات کا کہ کون سا ایسا شخص ہے جس کے پاس 11 لاکھ روپے جیب میں ہوتے ہیں کہ وہ جیب میں 11 لاکھ روپے دے کے گیا، ATM ہو، آن لائن ٹرانسفر ہو، رات کے 11:30-12 بجے کون ٹرانسفر کر سکتا ہے 11.5 لاکھ روپے؟ جبکہ ہم نے یہ بولا کہ ہم آپ کو ہاف پیمنٹ دے دیتے ہیں، آپ ہمارے پیشنٹ کو پروسیجر اس کا شروع کیجئے، اپنے سرجنز کو بلائیے، ہم باقی آپ کی اماؤنٹ آپ کو صبح پے آف کریں گے. ہم اپنا پیشنٹ بیمار حالت میں لے کے تو نہیں بھاگتے، وہاں سے کہیں سے بھی پیسے لاتے، پر ڈاکٹر کے جو ہاسپٹل کے جو پیسے تھے وہ پورے کرتے. لیکن ہمیں اس طریقے سے وہاں ٹریٹ کیا گیا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. ہم وہاں سے لے کے ان کو سیکنڈ اوپینین کے لیے پٹیل لے کر آئے. پٹیل ہاسپٹل والوں نے
ER میں اس کو چیک کیا, فوری طور پہ اس کو ICU میں کیا, کیونکہ اس کی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی, اس کا بلڈ پریشر بالکل لو ہوتا جا رہا تھا, 40-50 اس کا بلڈ پریشر چل رہا تھا. انہوں نے اس کو فوری طور پہ ICU میں کیا. ICU میں اس کو کیا ہے, یہ پروسیجر ہوتے ہوتے صبح کے 4:30-5 بج گئے تھے. میں 15-20 منٹ کے لیے گھر آئی ہوں. ان کے ہسبینڈ کی مجھے کال آئی ہے ہاسپٹل سے, ہنا کی بہت کرٹیکل ہے, اس کو وینٹ پہ کر دیا ہے. وینٹ پہ وہ گئی ہے, 1 دن 1.5 دن وینٹ پہ رہی ہے, کیونکہ اتنی تکلیف تھی اس کو وینٹ پہ, اتنی تکلیف تھی وینٹ پہ. آپ نے اس کو دیکھا ہے, وہ کہاں اس کے اندر جان تھی. وہ تو بس اپنا کام کرنے والی لڑکی تھی, اپنا خوشی خوشی کام کرتی تھی, اپنی زندگی میں خوش رہتی تھی. اپس اینڈ ڈاؤن زندگی میں جو بھی آئے, اس نے کبھی اللہ کا ساتھ یا خوشی نہیں چھوڑی. اس نے ہمیشہ یہ بولا, اللہ ہے نا, ہر مشکل کا راستہ نکالے گا اللہ تعالیٰ. میں اللہ پہ بھروسہ کرتی ہوں. وہ اسی بھروسے کے ساتھ اپنا کام کرتی تھی, اسی بھروسے کے ساتھ وہ آگے چلتی تھی کہ آج اگر مجھے چھوٹی سی کوئی پریشانی آئی ہے تو کل کا دن بہت اچھا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کا راستہ نکالے گا. وینٹ پہ گئی ہے, وینٹ پہ جانے کے بعد اس کے اندر کچھ نہیں بچا تھا. ڈاکٹر نے ہمیں بولا 70%, 60-70% اس کا برین جا چکا ہے. بس اس کا برین 70% جا چکا تھا. وہ بالکل اس کا باڈی پیرالائز ہو چکی تھی, چند سانسیں اس کے اندر چل رہی تھیں. یہ ساری چیزوں سے نکلتے نکلتے اس کی گریجولی ہم نے ایک ایک سانس اس کی نکلتے ہوئے دیکھی ہے, ایک ایک سانس اس کی جاتے ہوئے دیکھی ہے. 11 تاریخ کو صبح 6:30 بجے وہ ہار چکی تھی اپنی زندگی. ظہر میں اس کا نماز جنازہ ہوا ہے. ہم نے سخی حسن پہ اس کا نماز جنازہ ہم نے اس کو دفنایا ہے. اس کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا. اس نے زندگی میں اپنی آخری وقتوں میں بہت تکلیف اٹھائی ہے. مس مینجمنٹ ڈاکٹر کی بولوں یا بے حسی بولوں, کیا نام دوں, یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. لیکن ہم نے اپنا پیارا کھویا ہے, میں نے اپنی بہن کھوئی ہے, میری ماں نے اپنی جوان بیٹی کھوئی ہے. ہمیں اس صدمے سے نکلنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے. یہ خلا پوری زندگی کے لیے ہمارے ساتھ ہے, پوری زندگی ہمارے ساتھ رہے گی یہ خلا. لیکن ایک میسیج یہاں کنوے کروں گی کہ آپ کے گھر میں اگر کسی کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ برین سٹروک آیا ہے تو آپ نام کے چکر میں یا ہاسپٹل کے چکر میں بالکل مت جائیے. NICVD ایک ایسا ادارہ ہے جو آپ کو برین سٹروک کا بہت اچھا علاج کر رہا ہے, بغیر پیسوں کے یا چند پیسوں کے ساتھ وہ آپ کو ٹریٹ کر رہا ہے. ان کے پاس برین سٹروک کی فرسٹ ایڈ موجود ہے. جب ہم پہ پڑی یہ پہاڑ تو ہمیں اویئرنیس ہوئی. ہمارے پاس ہنا کے پاس وقت نہیں تھا, زندگی نے اس کو وقت مہلت نہیں دی. جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے کیا. ہم بھاگے لے کے پوری رات بھاگتے رہے, پورا دن بھاگتے رہے, صرف اس آس میں اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ کر دے اور اللہ پاک اس کو واپس کر دے ہمیں. یقین کیجئے آج جمعرات ہے اس کی پہلی. ہمارے لیے یہ وقت بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے اس کی خلا کو بھرنا. آپ لوگ سب جانتے ہیں خدمت خلق کا کام کر رہی تھی, ایک نیک کام کر رہی تھی, لوگوں کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم لے کر آئی تھی, پاکستانی بزنس کو پروموٹ کر رہی تھی, ایک ایسا کام کر رہی تھی جو چند لوگ اپنی زندگی میں کرتے ہیں. لازمی سی بات ہے اپنا ٹائم دیتی تھی تو پیڈ کانٹینٹ پہ کام کرنے لگی تھی. لیکن ایسی بھی تھی وہ کہ جو لوگ اس سے یہ کہتے تھے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ ان کے لیے کہتی تھی میں آؤں گی آپ کے لیے, میں کروں گی آپ کا کام, اور ان کا کام بھی وہ کرتی تھی. بعد میں ان لوگوں کا کام کر کے فیڈ بیک لیتی تھی کہ میرے کام سے آپ کو کیا بزنس ملا. الحمدللہ الحمدللہ آج اس نے اپنے بلبوتے پہ, اس کے شوہر نے, اور اس نے نام کمایا. اس نے یہ کام اپنے شوہر کی سپورٹ سے شروع کیا تھا. میں بھی ایک وومن امپاورمنٹ پہ کام کرتی ہوں, میں بھی بہن ہوں اس کی. ڈسکس ضرور کرتی تھی لیکن مدد نہیں مانگتی تھی کبھی مجھ سے کہ مجھے ہیلپ کر دو. اس کا ایم تھا جو کروں گی اپنے بلبوتے پہ کروں گی, اپنے آپ کروں گی. ماشاءاللہ میری بہن ویل ایجوکیٹڈ, شروع سے اس کا تعلق میڈیا سے رہا, بہت اچھا اس نے کام کیا اپنی زندگی میں. اس کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, ہمیشہ اس کا ساتھ دیجیے گا. اس کے چینل کو جس طریقے سے آپ لوگ سپورٹ کرتے تھے اسی طریقے سے اس کو سپورٹ کیجیے گا. یہ اس کی لیگیسی ہے, یہ اس کا ایم ہے, اس کا خواب تھا. اس کے چینل, اس کا جو چینل ہے یہ اس کا خواب تھا. تو اس کے خواب کو آپ ہمیشہ زندہ رکھیے گا. آپ لوگ سب سے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ہمیشہ جیسے اس کا پہلے ساتھ دیا ہے آج بھی ساتھ دیں گے اس کے چینل کا.
ہم یہ چینل اس کا بند نہیں کریں گے. بہت سارے لوگ ہمیں بولتے ہیں کہ اس کے ڈیلیٹ کر دیجئے ویڈیوز. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے, یہ نہیں ہے. ہر انسان اپنی رائے رکھتا ہے, ان کو حق ہے سوچنے کا. لیکن یہ میری بہن کا خواب تھا, یہ میری بہن کا ایک سمجھ لیں اس کا پیشن بن گیا تھا کہ مجھے آگے بڑھنا ہے. اور اس نے بہت نام کمایا, بہت نام کمایا اس نے. تو اس کے اس حوصلے کی قدر کیجئے, اس کا ساتھ دیجئے. اس طریقے کی باتیں کر کے ہماری مزید دل آزاریاں نہیں کیجئے. ریومرز پھیلے اس کے لیے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اس کا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا, اس کا کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی اس کے ساتھ. اس کی فیملی اس کی سپورٹیو تھی, اس کی سپورٹ تھی, اس کی ہسبینڈ, اس کے ان لاز, اس کی میکا, اس کے بھائی, اس کی میں بہن, اس کے ماں باپ, آپ لوگ کا پیار اس کے لیے سپورٹ تھا. ابھی بھی ساتھ دیجئے. مزید لوگوں کی ویڈیوز ہمارے پاس موجود ہیں جو وہ اپنی زندگی میں بنا کے گئی ہے. ہم وہ ویڈیوز گریجولی اپلوڈ کریں گے, کیونکہ جن لوگوں کی ویڈیوز ہمارے پاس ہیں وہ امانت ہے لوگوں کی. ہم اس کو اپلوڈ کریں گے, آپ لوگ سب ہمارا ساتھ دیجئے گا. تھوڑا سا پیشنس رکھیے. ہم گریجولی اس صدمے سے ہم کوشش کر رہے ہیں نکلنے کی, کہ ہم اس صدمے سے نکلیں اور اس کی لیگیسی کو آگے بڑھائیں. بہت بہت شکریہ.